सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, उठो ए बेसहारो सरकार आ रहे हैं। اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات انسانوں میں بنایا۔ رحمت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ مارننگ، میں ہوں سونیا، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میرا نام ہے سید فیصل کریم۔ سلے علا پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں۔ رحمت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں۔ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ آج اس عظیم ہستی کی ولادت کا دن ہے جس کے آنے کی بشارت دیگر انبیاء اور رسولوں نے دی، جس کے آنے پر ظلم و کفر کے بادل چھٹ گئے۔ آج پروگرام میں حضور کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے اور دیگر صورتحال کا احوال بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں قریہ قریہ گلی گلی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے سجی ہوئی ہے۔ رات بھر بھی کہیں محافل کی محافل ہوتی رہی، کہیں پہ درود اور سلام کی محافل سجتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر نہیں پوری دنیا میں آقا کا یہ مولود منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بات کریں کراچی تو کراچی میں بھی گلیاں سج جاتی ہیں، اس کا بھی ایک الگ منظر ہوتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے نظر ڈالیں گے بڑی خبر پہ۔ حکومت نے مولانا کی مان لی، جے یو آئی فے کے ساتھ اہم نکات پر اتفاق، آئینی ترمیمی بل میں بڑی تبدیلیاں، مجموعی طور پر 54 تجاویز شامل، چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، البتہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل ہوگا۔ فن کی قطردانی کی خواہش یا سستی شہرت کے حصول کی کوشش، کراچی فیرل ہال میں موجود سیفی سومرو کی پینٹنگز کے معاملے میں انتظامیہ کا ورژن آ گیا ہے۔ سیفی سومرو سوشل میڈیا پر اپنی پینٹنگز ڈھونڈتے رہے، فیرل ہال انتظامیہ پینٹنگز کو واپس کرنے کے لیے آرٹسٹ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عجب آرٹ کی غضب کہانی کا خلاصہ ہوگا آج کے پروگرام میں۔ حوصلہ ہو اور انسان عزم کر لے تو کوئی ناممکن نہیں، ڈاکٹر شاہدہ نے ثابت کر دکھایا۔ فل ٹائم ڈاکٹر اور پارٹ ٹائم کو فہما ہوتے ہوئے بھی مشکل ترین چوٹی کشبرم 2 سر کر لی۔ بااحمد خاتون کی موٹیویشنل سٹوری آج بنے گی پروگرام کا حصہ۔ اور ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی کی جوش و خروش سے تیاری، گلی گلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا سلسلہ جاری، لیکن بطور مسلمان آج کے دن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، جانیں گے معروف عالم دین جمیل راٹھور کے ساتھ جو کہ ہوں گے ہمارے ساتھ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن جس کے سبب ہی کائنات تخلیق پائی، آج وہ ہستی زمین پر ظہور پذیر ہوئی جس کا نور سب سے پہلے خلق ہو چکا تھا۔ ربیع الاول میں آج کا دن آپ جہاں درود و سلام کا اہتمام کریں، وہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی ضرور کریں تاکہ ہم دین کے رہنما اصولوں کو اپنائیں اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ آج سیرت نبوی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسکالر موجود ہیں۔ جمیل راٹھور صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم جمیل صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے دن کی سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آج اس عظیم دن کی خوشیاں کس طرح منانی چاہیے، کس طرح اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ جس نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت میں شمار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے کائنات ارضی و سماوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کو نازل فرمایا،
اپنی بے شمار نعمتیں حضرت انسان کو عطا کی. انسان کو کرمنا بنی آدم کا اللہ تبارک و تعالی نے خطاب عطا فرمایا. خلقتہ بیدی یعنی اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ نسبت عطا فرمائی. اور اسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا. لہٰذا اشرف المخلوقات انسانوں میں جو سب سے اشرف ترین افضل ترین نبی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے وہ ہمیں نبی عطا فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں، یہ 12 ربیع الاول کے لمحات ہیں، یہ اللہ کے شکرانے کے لیے. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس کا پورا تھیم اور اگر اس کا پورا اسپیکٹرم اگر آپ چیک کریں تو وہ یہ ہے کہ شکر الہی بصورت ذکر مصطفیٰ. یعنی میلاد النبی کنسسٹ آف ٹو تھنگس. نمبر 1 ذکر مصطفیٰ اور نمبر 2 شکر مصطفیٰ اینڈ نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے. لہٰذا آج غلامان مصطفیٰ پوری روئے زمین جہاں جہاں نبی کا غلام موجود ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے رب کریم تیرا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ تو نے ہمیں برڈز میں نہیں بنایا، انسیکٹس میں نہیں بنایا، ممیلینس میں، ریپٹائلس میں نہیں بنایا، تو نے ہمیں اینیملس میں، جانوروں بہائم نے نہیں بنایا. اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات انسانوں میں بنایا. اور اس سے بھی بڑھ کر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں غلامان محمد مصطفیٰ میں بنایا. تو بالکل میں کہوں گا کہ آج کا دن اللہ کے بارگاہ میں تشکر و امتنان کے اظہار کا دن ہے. اور اس کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لبوں پر درود و سلام کے ترانے ہونا چاہیے، نعت کے ترانے ہونا چاہیے، ہاتھوں میں جھنڈے لہرائیں اور خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی. اندازہ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا، قرآن انڈورس کرتا ہے غلامان مصطفیٰ کو. کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہمارے نبی کو ہماری تعلیمات کے لیے. لہذا تعلیمات قرآن یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے کوٹ کیا قرآن میں ہماری تعلیم کے لیے کہ آسمانوں سے دسترخوان نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس دن کو ہم جب بھی ہمارے اولین اور آخرین اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. تو ایسٹر آج جو کرسچنز ہمارے بھائی مناتے ہیں وہ اسی یاد میں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے کہاں وہ کھانا جو پیٹ کی آگ بجھاتا ہے اور کہاں وہ نبی آخر زمان جو جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلے ہمارے لیے بجھاتے ہیں. اللہ کی نعمت عظمیٰ آپ ہیں. جب وہاں کھانے پر عید منائی جا رہی ہے تو ہمیں بتایا جا رہا ہے غلامان مصطفیٰ تمہیں تو سب کچھ عطا کر دیا، اپنا محبوب عطا کر دیا، لہذا تمہیں بھی خوشیاں منانا چاہیے، عید منانا چاہیے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کرنا چاہیے، شکرانے کی تسبیح پڑھنا چاہیے، نماز چراغا کرنا چاہیے. پتہ چلے کہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو ایک خطہ آزاد ہوا، ہندوستان 15 اگست کو ایک خطہ آزاد ہوا، امریکہ 4 جولائی کو ایک خطہ آزاد ہوا. لیکن ہم سب کے آقا جب دنیا میں آئے تو زمین کو بھی آزادی ملی، بھی آزادی ملی. گویا پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے انڈیپینڈنس، فریڈم اور آزادی عطا فرمائی. یہ آپ کو جو سنتے ہیں نا میگنا کارٹا، یو این او کنونشن، جنیوا کنونشن، یو این او، نو سر، یہ ہیومینٹی کا، فریڈم آف اسپیچ کا، فریڈم آف ایکسپریشن کا جو درس ہے وہ ہمیں ان سے نہیں ملا. 14 صدیاں قبل ہمیں بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نہ بالکل. علامہ صاحب، سیرت نبی پر عمل پیرا ہو کر ہی دین و دنیا دونوں کی فلاح ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان علم رکھتے ہوئے بھی عمل سے دور دکھائی دیتا ہے. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم اس منفی رویے کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیے. میں یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو قدرے دوسرے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ماضی کے اندر مسجدیں کچی تھی، آج پکی ہے. مسجدیں پکی ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے، ایمان ہمارے کچے. ماضی میں مسجدیں خالی رہتی تھی، آج بھری ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو جوہر نماز ہے، جو اصل نماز ہے، جو روح نماز ہے، وہ ہم اپنے اندر یہاں پر ہم اسے شامل نہیں کر سکے. نماز کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے حضور جھک کر اللہ کی بندگی کا ایوارڈ لیا جائے. اور اللہ کا بندہ وہ نہیں ہوتا جو کسی کا دل دکھائے، اللہ کا بندہ وہ نہیں ہوتا جو جھوٹ بولے، اللہ کا حقیقی بندہ وہ نہیں ہوتا جو کسی پر ظلم کرے، اللہ کا حقیقی بندہ وہ نہیں ہوتا دوسروں کے حقوق غصب کر لے. تو یہ ساری چیزیں نمازیوں کے اندر بھی موجود ہے، حاجیوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے
کہ آج ہم نے عبادت کی کثرت تو کر لی ہے، لیکن عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کی جو تعلیمات ہے، وہ ہم نے اپنے دل میں نہیں اتاری. یہاں سپرفیشل موجود ہے، نماز پڑھی اس کے بعد چلے گئے. نہیں جناب، یہ آپ کا پیغام آپ کے کانشیس میں، سب کانشیس میں اور ڈیپ کانشیس ہر جگہ پر ہونا چاہیے. ہم نے نماز پڑھی، اس کے بعد یہاں پر کانشیس میں میسج آیا اور پھر اٹھا کر اسے پیچھے اسٹور میں ڈیپ کانشیس میں تحت شعور میں بھیج دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم شعوری طور پر ہر وہ کام کرتے ہیں جو تعلیمات مصطفیٰ کے خلاف ہیں، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. نماز تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، ہر روز منع کرتی ہے. ہر نماز میں کہا جاتا آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف. ہم جاتے ہیں لیکن واپس کامیابی لے کر نہیں آتے. لے کر نہیں آتے، اور یہی آپ نے بڑی اہم بات کی علامہ صاحب. اچھا، آج یہ بھی چیز ایک ہے کہ ہمارے بچے مساجد سے دور ہیں. نوجوان نسل کے لیے کام کاج اتنا بڑھ گیا ہے یا اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن بھی مسجد کو وقت نہیں دیا جاتا. نوجوان نسل کو سنت پر عمل کروانے کے لیے جو بزرگ ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور کیا ہم اپنے بچوں کو اصل سنت نبوی کی تعلیمات دینے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے صاحب. ہم بچپن میں جب تھے تو ہمارے والدین ہمیں زبردستی لے کر مسجد میں جاتے تھے، اور ہم مسجد میں جاتے تھے، کچھ شرارتیں کرتے تھے، کچھ دین کو سیکھتے تھے. آج ہمارے علماء کرام کی طرف سے بڑی پابندی کی جاتی ہے کہ صاحب مسجدوں میں بچوں کو نہ لانا. میں اس کے شدید خلاف. میں کہتا ہوں بچوں کو لائیں، اپنے ساتھ کھڑے کریں. ایک جزوی طور پر ضرور خلل واقع ہوگا، لیکن اجتماعی فائدہ یہ ہوگا بچہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں، آپ صفوں کے اطراف میں کھڑے ہو جائیں. بچہ جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں گے، مسجد میں شور و شرابہ نہیں ہوگا، اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھنا سیکھے گا. اس لیے کہ اسلام کی پہلی عبادت اور مجموعی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. لہذا جب وہ نماز پڑھنا سیکھ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں جب بڑا ہوگا تو اب وہ پابند سلاسل ہوگا، اور نماز کبھی نہ کبھی اس کے دل کے دروازے پر ضرور دستک دے گی. نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے منع کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اسے روکتی ہے، اور یقیناً اچھے نتائج نکلیں گے. نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ کر، آج آپ دیکھیے فرقہ واریت بھی ایک بالکل ایک طریقے سے ایک یوں سمجھ لیجیے سائلنٹ بام ہے جو پھٹتا رہتا ہے، آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن نوجوان کنفیوز ہے، بولتے ہیں کہ اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ ریلیجن، ہم نے اس دین کو بڑا پیچیدہ بنا دیا. تو محراب و منبر سے ضرورت اس بات کی دین کو آسان کریں. بھائی دین اسلام آسان ہے، پریکٹیکل ریلیجن ہے. یہ دوسرے مذاہب و ادیان کی طرح یہ ایسا نہیں کہ اس کو بس ہفتے میں ایک دفعہ جا کر پریکٹس کر لی جائے اور اس کے بعد سب دین پیچھے اور ہم آگے. ایسا نہیں ہے. اسلام از دا موسٹ سافٹ، ایزیسٹ، پریکٹیکل، ماڈریٹ اینڈ ماڈریسٹ ریلیجن آف دیٹ ورلڈ. تو اسلام تو جو ہے سب سے ماڈریٹ ریلیجن ہے. لہٰذا اس ریلیجن کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہے. بچوں کو لائیں، نوجوانوں کو سکھائیں کہ دین کو اڈاپٹ کرو. اور دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ جہاں ہم نے سوشل میڈیا پر اپنی ہر چیز ڈال دی، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم نے دین کو بھی سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. اور مجھے پر بہت ساری جناب پوسٹ آتی ہے کہ صاحب یہ بخاری کی حدیث میں یہ فرمایا گیا، جب تحقیق کرو تو پتہ چلا بخاری کی سرے سے حدیث ہی نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منسوب ایسے ایسے اقوال سوشل میڈیا پر آتے ہیں، سرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا فیک نیوزز بھی ہے، فیک دین بھی پڑھایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سب سے اہم کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم ارلی مسجد میں آ جائیں، 1 بجے کے قریب آ جائیں. اگر 2 بجے نماز ہوتی ہے 1 گھنٹہ مسجد میں اسپینڈ کرے. رمضان آئے تو رمضان میں مسجدوں میں اسپینڈ کرے. جب اللہ کے گھر سے جڑیں گے، دین سیکھیں گے، تو انشاءاللہ بے راہ ربی سے بھی والدین کی فرما برداری بھی کریں گے، دوستوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب، خواتین کے لیے سیرت نبوی میں کون کون سے پیغامات ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں عورت کو تمام حقوق دیے گئے ہیں، اور جب رسول خدا کی عملی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کا عظیم کردار ملتا ہے، اور آپ کی زوجہ بی بی خدیجہ کا کردار، جناب ام سلمہ کا کردار، اور پھر آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کا کردار. رہنمائی فرمائیے کہ ہماری خواتین کے لیے آج کے دن میں کیا اہم پیغام شامل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام ہی تو وہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے کہ جس کی کتاب میں قرآن کا سب سے بڑا چارٹر، سب سے بڑی سورہ بقرہ کے بعد سورۃ النساء خواتین کے نام پر ہے.
سورہ مریم خواتین کے نام پر ہے، سورہ آل عمران وہ حضرت مریم کے والدین کے نام ہے. اسی طرح قرآن مجید برہان رشید نے عورتوں کو ایڈریس کیا جہاں مردوں کو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، آگے پڑھتے چلے جائیے. تو اللہ نے جہاں اللہ کے حبیب نے مردوں کو حقوق دیے، اس سے بڑھ کر عورتوں کو حقوق دیے. وہ پسی ہوئی عورت معاشرے کے اندر، اس کا سر فخر سے بلند کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں خواتین نسبتاً مرد سے زیادہ مذہبی رجحانات رکھتی ہیں، لیکن ہم نے صاحب اسے لفافے میں بند کر کے کہیں بٹھا دیا ہے یا شمع محفل بنا دی ہے. یورپین کی طرح شدید سردی ہے، لیکن خواتین کو اپنی ذرا نیکڈ لباس پہن کر آنا ہے، اپنی آرائش و زیبائش دکھانی ہے، پر سوٹڈ بوٹ ہو کر آ رہے ہیں، اور وہ مائنس ڈگری کے اندر بھی وہ لباس پہننے پر مجبور ہے. تو اسے زینت محفل اور بنا دیا ہے. اسے اپنی گھر کی زینت بنائیے، اسے کالجز میں بھیجیے، ڈاکٹرز بنائیے، انجینئرز بنائیے. معاشرے میں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. ہاں لمیٹیشن ضرور ہونا چاہیے، جو اسلام نے شرعی حدود ہمیں دی وہ ضرور ہونا چاہیے. اور آپ نے بات کی خواتین کی، تو پچھلی اگر اقوام میں جائیں خواتین کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. لیکن یقیناً اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں خواتین کو، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہم نے خواتین کے ساتھ ان کا عمل دیکھا ہے، وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت شکریہ علامہ جمیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آج بہت ہی پاک دن ہے، بہت ہی صاف دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے. وہ دن کہ جس دن کے لیے اس دنیا کا خلق ہوا تھا، اس کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، وہ دن ہے آج. اس حوالے سے ہم آگے شو میں بھی چل کے بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرواتے ہیں جو کہ بطور پروفیشنل ایک ڈاکٹر ہیں اور یو کے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور گائنیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی ہیں. لیکن پاکستان کی اس بہادر بیٹی نے کوہ پیمائی کا فیصلہ کیا، جو کہ شاید ان کا خواب بھی تھا، اور اب مشکل ترین چوٹی گاشبرم K2 کو سر کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ سے زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی ہیں اور اس وقت ایک 18 سالہ بیٹی کی ماں بھی ہیں. لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ بلند کرنا چاہیے، حوصلہ بلند رکھنا چاہیے. جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں انہیں منزل ضرور ملتی ہے. ان کے حوالے سے ایک اور اچھی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مہم جوئی کے دوران انہوں نے کسی قسم کی کوئی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ بڑا ہی سیکرٹلی نے اس ہدف کو مکمل کیا. لیکن جب ہمیں یہ خبر ملی تو ہم نے انہیں فوراً کیچ کر لیا، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں بھائی. ایبسلیوٹلی. تو ڈاکٹر شاہدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم سب سے پہلے تو السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو دا شو. اور امید کرتا ہوں کہ آپ بہت خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی. ویسے ایک ڈاکٹر سے یہ پوچھنا کہ آپ خیریت سے ہوں گی یہ تھوڑا سا الٹا ہے. تو ڈاکٹر تو ہم سے پوچھتا آپ خیریت سے ہیں. تو میم کیسی ہیں آپ؟ اور آپ مطلب یہ پکچرز آف فیسنیٹنگ، میں دیکھ رہا ہوں جو سب سے فیسنیٹنگ تصویر ہے وہ آپ کی، اور آپ کے بیک گراؤنڈ پہ کانکورڈیا، مطلب یہ ڈریم ہوتا ہے ماؤنٹینرز کا. تو اس خواب کو جو آپ اچیو کر رہی ہیں ماشاءاللہ، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی اینڈ سونیا فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم اٹس اے بگ ڈریم کم ٹرو، جو ہم 2 سال سے خواب دیکھ رہے تھے اور 2 سال سے اس کی پلاننگ کر رہے تھے اور سال سے اس کی فزیکل ٹریننگ کر رہے تھے. تو آئی فیل ویری بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونیٹی دی کہ اتنی پاکستان کی خوبصورت ترین جگہ دیکھی، اور گلگت بلتستان کے خوبصورت ترین لوگوں سے اور بہت اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے دوستیاں ہوئیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع ملا. سو الحمدللہ ویری بلیسڈ. لیکن ایک چیز میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ سوال پھدک کے میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت کہ گائنیکالوجسٹ، ڈاکٹر چلیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، بٹ گائنیکالوجسٹ از سچ اے بزی پروفیشن، اور اس کے اندر اتنی پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے کہ یوزولی ڈاکٹرس کو سر اٹھانے کی بھی فرصت ہوتی نہیں ہے. بٹ آپ ڈاکٹر ماشاءاللہ مدر، اس کے باوجود یہ شوق رکھنا اور اتنی اونچی چوٹی سر کرنا، ہاؤ آئی مین انکوئزیٹو. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ گائنی بہت بزی پروفیشن ہے، اور لیکن دیکھیں لرننگ از اے لائف لانگ پروسیس.
ये पढ़ाई और लिखाई और सीखना, और इवन विद इन माई ओन प्रोफेशन मुझे अपनी डिग्रीज किए हुए भी बहुत, FCPS किए हुए और MRCUG किए हुए मुझे 13-14 साल से भी ज़्यादा हो गया है। स्टिल अभी तक मैं सीख रही हूँ, बट अपने लिए और अपने पैशन के लिए और अपने अंदर ज़िंदगी का जज्बा रखने के लिए अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, बिकॉज जब हम अपनी थिंग्स जो कि हमें एनर्जी देती हैं, एनर्जाइज करती हैं, खुश रखती हैं, अगर हम वो चीज़ें करते हैं और उनके लिए टाइम निकालते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं, तो वी बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, स्ट्रॉन्गर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अब ज़रा आपकी जर्नी की बात करते हैं जनाब आला। गशेबरम 2, ये जो गशेबरम मैसिव है उसका तीसरा बड़ा पीक, दुनिया की 13वीं ऊंची तरीन चोटी, एंड वन ऑफ द जो 14 चोटियाँ हैं जो 8000 से ऊपर है, 8035 गालिबन इसकी जो ऊंचाई है अबव द सी लेवल। कैसे आपने तैयारी की डॉक्टर साहिबा, कितने दिन लगे आपको? हु वर विद यू? एंड इतनी अच्छी बात है, वैसे कहा जाता है कि भाई औरत जो है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बट मैंने वो पोस्ट देखा कि नायला कियानी प्रमोटिंग, माशाल्लाह शी इज़ अ स्टार एज वेल, और वो आपको जो है, मैंने बहुत फेसबुक पोस्ट की है, उन्होंने की है आपके साथ कि जी हेयर इज़ द क्वीन, एंड इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर शाहिदा जिन्होंने किया। तो गशेबरम का फ़ैसला कब किया, कैसे इसको पूरा किया, तैयारी में क्या क्या किया, आपने ज़रा बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिस वाज वेरी नाइस ऑफ नाइला कि वो प्रमोट कर रही थी, एंड शी एक्चुअली कन्विंस्ड मी कि मैं पाकिस्तान का और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए ये ज़्यादा वो करूँ, प्रमोट करने के लिए बात करूँ इस सिलसिले में, इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट टू माई सेल्फ। तो और नाइला से मेरी वहीं पे, बल्कि K2 बेस कैंप पे से पहले कॉन्कॉर्डिया पे मुलाकात हुई थी, और उस वक्त मैंने उनको कहा था 2022 में उनको कहा था कि आई वांट माई डॉटर टू मीट हर, सो दैट उसके जहन में भी कभी ना रहे कि देयर इज नथिंग शी कांट अचीव। एंड हमने कोई 2 साल पहले प्लान किया था G2 को शॉर्ट लिस्ट करके कि हम इंशाल्लाह ये प्लान करेंगे। मैं और मेरी टीम में डॉक्टर राना हसन, ही इज वेरी अकॉम्प्लिश्ड हिमसेल्फ, ही इज अ प्लास्टिक सर्जन, मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड हैं, हम मेडिकल कॉलेज से दोस्त हैं, तो हमने ये प्लानिंग की, और उसके लिए ट्रेनिंग का पहले तो 2 साल से हम अपनी सामान और जो हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट है, और जो वहाँ पे हमें जैसे सर्दी से बचाने के लिए जो हमें डाउन जैकेट्स, स्पेशल सूट्स, और ये सारा हम 2 साल से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। और पाकिस्तान जब नहीं है, बाहर मुल्कों से मंगवाना पड़ता था या हमें सेकंड हैंड लेना पड़ता था, वो सारा हमने मिल के किया। फिर इसकी ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट मेंटल एंड फिजिकल एंड्योरेंस के लिए हमें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए रनिंग वगैरह करनी पड़ती थी, लोअर लिम की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थी, जिसमें ये ट्रैकिंग, हाइकिंग, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ये ट्रेल 3, ट्रेल 4 विच आर अ प्लेजर, दे आर ब्यूटीफुल, वहाँ जाके बंदा खुश हो जाता है। फिर हमारे नज़दीक बहुत मज़े की मीरनजानी, मुक्सपुरी, इर्द गिर्द ज़बरदस्त लोकेशंस थी ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम ये करते थे। और जब ये बंदा इंसान जब ये छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करता है और फिर उनको अचीव करता है, उससे मेंटल टफनेस और ज़्यादा होती रहती है, और आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है कि यस, जब मैं मेहनत करूँ, हार्ड वर्क करूँ, कंसिस्टेंट रहूँ, टीम वर्क करूँ, तो आई कैन अचीव एनीथिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक चीज़ जो हमेशा से जब भी इस तरह के, जैसे आई इंटरव्यूड सबाज, शहरोज काशिफ और ये सारे जो हमारे हैं, हमेशा से एक शिकवा ज़रूर ये चीज़ आती है कि सबसे पहली चीज़, सिंस इट्स वेरी एक्सपेंसिव एडवेंचर थिंग, तो आपको उसमें स्पॉन्सर्स और ये सारी चीज़ें होना, यानी कि आप फ्रॉम एन ऑक्सीजन कैनिस्टर टू योर स्पाइक्स एंड द हार्नेस एंड एवरीथिंग, ये बड़ा महंगा होता है। सो मैम, एक तो ट्रेनिंग का भी, हमारे जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं दे आर वही है गिलगित में, हुंजा अस्करदू में एक ठीक है। इसके अलावा हमारे शहरों में नहीं, हालांकि हम सिंध में, हम वी आर सिटिंग इन सिंध,
ہمارے پاس اتنی زبردست رینج ہے، کیرتھر رینج اینڈ آل، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہیں نہیں کہ آپ وہاں پہ کوئی اسکول کر دیں اور اس طرح. تو ڈو یو ایز اے ماؤنٹینر فیل دا سیم کہ جی اس طرح کی چیزیں اور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ بڑھے اور وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس سے تھوڑا ادھر آئیں، اور صرف ماؤنٹینرنگ نہ کریں بلکہ ٹریکنگ کریں، وال کلائمبنگ کریں، اس طرح کی چیزیں بھی کریں؟ بالکل بھائی، میں آئی ایم سرپرائز وی شوڈ بی ہائی لائٹنگ پاکستان از ون آف unique countries in the world. More than 50% population is 19 young population ہے، تو ان کو positive venues چاہیے energy dissipate کرنے کے، because اور اس کے لیے یہ جیسے wall climbing، outdoor sports، trekking، hiking بالکل ضرور اور آرگنائز کرنی چاہیے. ابھی جو ہے وہ صرف کلب لیول پہ ہو رہی ہیں، تو یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے، بڑی کمپنیز کے لیول پہ ہونی چاہیے. اور آپ نے بہت زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واقعی جو کلائمبنگ اسکول بالکل 1-2 ابھی گلگت سکردو میں ابھی بھی انیشیل سٹیجز میں ہیں. زیادہ کلائمبنگ اسکولز ہونے چاہیے، یہ زیادہ ہونی چاہیے. فزیکل ایکٹیویٹیز تو صرف پازیٹیو ایسپیکٹ ہی ہے. اور جیسے اگر ہم کمپیئر کریں، پاکستان میں 5 5000 پیکس ہیں، اگر کمپیئر کریں ٹو نیپال جہاں پہ باقی وہ ہیں اور 2 چائنا میں ہیں. سو نیپال میں پورا کلچر موجود ہے، ان کے پاس سیکنڈ ہینڈ سامان، فرسٹ ہینڈ سامان، ساری ہر چیز موجود ہے. اور ان کی کلائمبرز جو ہیں وہ ہمارے پاس جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی ٹیکنیکس بہت اچھی ہیں ان کی، سو ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی کلائمبنگ اسکولس اور یہ کلبس کا رول. اور بالکل ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ہمیں کے لیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملی. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں کوئی جاؤں ذرا کیٹو شیٹو کر. بہت ایسے ہی رکھے آپ کو ہمیشہ. بہت شکریہ. اچھا تو مریم آپ نے کلام پڑھا، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ویلکم بیک جناب. آج کل بڑا ایک ہلہ مچا ہوا ہے کچھ پینٹنگ کے اوپر، ہے نا جی. آرٹسٹ جو سیفی سومرو ہیں ان کی پینٹنگز جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں اور اب وہ مل بھی گئی ہیں ایک ڈرامہ کے تھرو. تو یہ جو ایک ڈرامہ کریٹ ہوا تھا، سو ہم نے سوچا کہ ذرا ہم بھی انٹری دیں اور دیکھیں کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. تو فیصل آپ ہو کر آئے تھے. جی ہاں، یہ سارا جو ہوا تھا ڈرامہ فریئر ہال میں، ایک ہال میں شوٹ ہوا تھا جو ان کی آرٹ گیلری ہے. اور اس کے بعد وہ پینٹنگ جو کہ 2017 میں بنائی گئی تھی اور وہاں جمع کرائی گئی تھی، وہ پھر جو ان کے رائٹ فل اونر ہیں سیفی سومرو، ڈھیرکی سے ان کا تعلق ہے، وہ انہوں نے کلیم کیا کہ جی یہ میری ہیں اور یہ چوری ہو گئی تھی، مجھے بتایا گیا، لیکن اب یہ مل گئی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وین آئی وینٹ ٹو فریئر ہال، وہاں پہ کیا سارا معاملہ ہوا، انتظامیہ کا اس پہ موقف جو ہے اب وہ سامنے آیا ہے فائنلی، اور وہ کیا ہے آپ کو پہلے یہ دکھاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ ان 2 پینٹنگز کی دھوم مچی ہوئی ہے، لیکن ان 2 پینٹنگز کی وجہ شہرت، ان کا خوبصورت ہونا یا کسی مقابلے میں انعام جیتنا نہیں، بلکہ ان کے رائٹ فل اونر سیفی سومرو جو کہ ڈھیرکی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کلیم کہ یہ ان کی پینٹنگ ہے اور یہ 2017 میں چوری ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ان کو اس کا ایسے پتہ چلا کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے ڈرامے کے ایک سین میں جب اس کی منظر کشی ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ پینٹنگز ابھی بھی موجود ہیں. میں اس وقت موجود ہوں فریئر ہال کی آرٹ گیلری میں، اور صرف میں نہیں، میرے ساتھ کی تمام تر پینٹنگز بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور یہ 2 پینٹنگز یہاں پہ 2017 سے موجود ہیں، اور جو انتظامیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ 2017 میں یہ پینٹنگز یہاں پہ سیفی سومرو کی جانب سے ایک مقابلے کی غرض سے جمع کرائی گئی تھیں، اور مقابلے کے بعد وہ مقابلہ 2017 میں نہیں ہو سکا، 2018-19 میں بھی نہیں ہو سکا. 2023 میں جب وہ آرٹ کمپٹیشن ہوا اور اس آرٹ کمپٹیشن میں اس کو بھی رینک کیا گیا، اور دیگر پینٹنگز میں آپ کو وہ پینٹنگز بھی دکھاتا ہوں جو کہ 2017 میں دیگر جمع کرائی گئی تھی اور کہ جنہوں نے انعام جیتا بھی.
تو پہلا انعام جو تھا وہ اس پینٹنگ کے حصے میں آیا تھا اور دوسرا انعام جو تھا وہ اس پینٹنگ کے حصے میں آیا تھا. یہ بھی کراچی کی ایک پرانی عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے. اور تیسرا جو تھا انعام وہ اس پینٹنگ کے حصے میں آیا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نیکروپولس ہے ہمارا ٹھٹھا کا, یہ اس کی پینٹنگ ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو 2017 کی پینٹنگز, اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 2017 میں جب یہ پینٹنگز جمع کرائی گئی تھیں اس کے بعد سے سیفی سومرو نے ان سے یہ رابطہ کیا ہی نہیں. بارہا اخبار میں یہ اشتہار بھی دیا گیا کہ جن افراد نے اپنی پینٹنگز جمع کرائی ہیں مقابلے کے بعد وہ اس کو واپس لے جائیں, لیکن سیفی سومرو نے انتظامیہ کے مطابق ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جب وہ کہہ رہے ہیں, جب وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیفی سومرو سے, تو وہ ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں. یہی وہ دو پینٹنگز ہیں جن کا وویلا مچا ہے. ہماری کوشش تھی کہ اس کی کہانی, اصل کہانی جو ہے وہ آپ تک لے کے جائے. جی آلرائٹ, تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا. اب یہ جو نا یہ دونوں کلیمز اب سامنے آ رہے ہیں. مین وائل ہم یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو انتظامیہ ہے فریئر ہال کی, ان سے کہا, ان سے گزارش کی کہ وہ آئیں اور اس طرح اپنا موقف دیں, لیکن انہوں نے آف کیمرہ جو موقف دیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ سیفی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اوکے, سیفی سومرو ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو امید آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ تمام تر پینٹنگز کا معاملہ اور یہ جو آپ نے غالباً اگر آپ کو آواز آئی ہوگی تو انتظامیہ اس وقت یہ موقف دے رہی ہے کہ جی وہ آپ نے ان سے رابطہ کیا ہی نہیں جب یہ چوری ہوئی پینٹنگز جو آپ کا کلیم ہے, اور جب یہ اب وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کا نمبر بلاک کر رہے ہیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے؟ نمبر سر میرے پاس بلاک نہیں ہے. نمبر میرا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی چیک کر سکتا ہے. اور میں نے جب ایگزیبیشن ہوئی تھی, ایگزیبیشن کے بعد میں نے ان کے پاس مہینے ڈیٹ کے بعد جو میں نے ٹرائی کیا تھا, تو ایگزیبیشن ختم ہو گئی تو اگر میں آؤں پینٹنگ لے کر جاؤں, تو انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال کام کوئی کرایا ہوا ہے, پینٹنگ جیسے ملتی ہے ہم آپ کو خود کال کریں گے. تو اس کے بعد ان کی کوئی کال نہیں آئی تھی. میری لاسٹ کال ان کے پاس گئی ہوئی تھی جو انہوں نے بولا تھا کہ یار آپ پینٹنگ گم ہو گئی ہے, آپ کے ساتھ 2-3 آرٹسٹ اور بھی ہیں اور ہم معذرت چاہتے ہیں. تو اس کو میں نے چھوڑ دیا پینٹنگ کو. یہ ابھی میں نے ڈرامے میں جو دیکھی ہے, حالانکہ یہ بول رہے ہیں ہم نے اشتہار نکالا تھا. اشتہار نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ جب پینٹنگ کوئی دیتا ہے تو اس میں ساری ڈیٹا لیتے ہیں, یہ پوری انٹری کرتے ہیں, نام لکھا ہوتا ہے, پینٹنگ کی سائز ہوتی ہے, پینٹنگ کی پرائز ہوتی ہے اور نمبر وغیرہ سب لیتے ہیں. تو اشتہار دینے کا کیا مقصد تھا؟ جب ان کو پینٹنگ دینی تھی تو کال کیوں نہیں کرتے وہ؟ سیفی, اب ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیونکہ اشتہار تو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے جو کہ اخبار میں دیا جاتا ہے کہ یہ مقابلہ ختم ہو گیا ہے, اپنی پینٹنگز واپس لے جائیں. ایک تو چیز یہ. دوسرا یہ سیفی کہ آپ کا ایگزیکٹلی کس سے رابطہ ہوا تھا؟ آپ نام لکھ سکتے ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہوا تھا 2017 میں؟ سر ایگزیکٹلی مجھے نام نہیں اس کا یاد نہ, کیونکہ میں نے پینٹنگ وہ چھوڑ دی تھی جب انہوں نے کہا تھا گم ہو گئی ہے, تو میں نے پینٹنگ چھوڑ دی تھی. تو اس کے بعد یہ قدرتی ابھی جو ڈرامے میں نظر آئی تو اس کے بعد میں نے یہ شوٹ آیا. اچھا, اور میں نے ان کی بات پر یقین کیا. ہاں, اور اس میں ڈرامے کا تو یا کسی بھی نجی ادارے کا تو اس لیے بھی قصور نہیں کیونکہ وہاں تو شوٹس ہوتی رہتی ہیں, انتظامیہ کا یہ کہنا ہے. جب ہم کل گئے بھی تو وہ فیئر ہال کے مختلف جو سیکشنز ہوتے ہیں اس میں تو یہ شوٹ ہوتی رہتی ہے. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی. جی وہ میں بھی کچھ نہیں بول رہا, جو نا جواب دے دیا بالکل بگ بینگ والوں نے. ہاں, کہ ہم نے جو ہے رینٹ پہ لی تھی. اور باقی یہ بات ہے کہ باقی تھوڑی ہماری ٹیم سے غلطی ہوئی ہے, بغیر پرمیشن کے میں شوٹ کیا تھا. انہوں نے تو خود یہ بیان دے دیا ہے, ابھی تو اس کا مسئلہ ہی نہیں نا وہ. اچھا, تو پھر سیفی جو انتظامیہ جو فریئر ہال کی ہے, جو ساتھ آرٹ ہال کی, وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ اب آپ سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن آپ ان کا فون نہیں اٹھا رہے یا نمبر بلاک کر دیا. آپ کا اس وقت کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ کسی کا سر رابطہ نہیں ہوا. حالانکہ جب میں نے ایشو اٹھایا تھا اس پہلے دن میں نے 4-5 کال کی تھی, اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا. اس کے بعد میں نے کال کرنا بند کر دی. پھر میں نے سوشل میڈیا پہ چلایا. اچھا سیفی, ایک بات بتائیے کہ پولیس کو بھی آپ نے رپورٹ درج کروائی ہے, پروبیبلی پولیس تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے پینٹنگز والی, تو آپ کو امید ہے کہ اب جو پولیس آپ کو یہ دلا دے گی پینٹنگز؟ میں نے پولیس میں کچھ بھی نہیں کیا, میں نے صرف سوشل میڈیا کا استعمال کیا بس. آپ نے کوئی رپورٹ نہیں کروائی ہے؟
किसी को भी मैंने नहीं कहा। अच्छा, जिस वक्त ये गुम हुई थी या सारा ये मामला हुआ था सैफी, तो उस वक्त उन्होंने आपको बताया कि ये गुम हो गई है और यू लॉस्ट योर हार्ट, और आप जो है वो दिल अपना हार के बैठ गए थे कि यार अब क्या हो सकता है इस पर, ये तो मेरी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं। अच्छा, उस वक्त जब आपने किसी ये गालबन मुकाबले में दी थी ना, तो उसकी रसीद वगैरह और ये सारी चीज़ें होंगी फिर आपके पास? रसीद मेरे पास थी रसीद मेरे पास थी, मैं रखी थी। जब उन्होंने कहा था कि गायब हो गई है, गुम हो गई है, तो उसके बाद मैंने रसीद नहीं संभाली, क्योंकि मैं हाथ तो उठा चुका था उस पेंटिंग से। अब रसीद रखने का क्या फायदा? लेकिन अब अगर 2017 की वो अपनी डेटा चेक करें ना। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि जी वो ये आपकी है, ये पेंटिंग आपकी है। अच्छा, अब ये बताइए कि अब आप अच्छा, मीनवाइल मैं ये भी बता दूं देखने वालों को कि हम इस वक्त फ्रेयर हॉल की इंतज़ामिया से मुसलसल रब्ता कर रहे हैं ताकि ये दो फरीक़ हैं, इनको आपस में बिठा दें और बात कर दें ताकि मामला ख़त्म हो जाए। एक छोटी सी, क्योंकि हो क्या रहा है सैफ़ी, हो ये रहा है कि अब इसके चक्कर में जो फेसबुक पे, जो आपको पता है ना, डिजिटल मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें उसमें मतलब कि ऐसे मामलात हो रहे हैं कि जी सुबाइयत और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ये दैट सी बातें नहीं होना चाहिए ना। तो ये बताइए कि ये आपने उस वक्त जो पेंटिंग्स बनाई थी, थोड़ा सा हम ये भी जिक्र कर लेना क्योंकि इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग्स हैं, इस पर चाहूँगा थोड़ा सा आप ये भी बात करें कि आपने ये पेंटिंग्स बनाई, इसके बाद आपने सिर्फ इन पेंटिंग्स को छोड़ दिया या फिर दीगर फिर फनपारे आप बनाते रहे, आप अपनी आर्ट आपने जारी रखी? मैंने उन पेंटिंग्स को तो छोड़ दिया, उन पेंटिंग्स को तो मैंने सर छोड़ दिया। मैं कमर्शियल काम कर रहा था क्योंकि ये मेरी थीसिस की पेंटिंग थी। मैंने थीसिस में से जो 2 पेंटिंग निकाली थी, उसमें मेरी उम्मीद थी कि मैं आगे भी एग्जीबिशन करूंगा और ये सेल होंगी, अच्छे दामों में सेल होगी। और उसके बाद मैं कराची भी छोड़ आया, घर अपने वापस लौट कर आया और ये काम करना मैं बिल्कुल तकरीबन खत्म कर गया था। बस थोड़ा बहुत जो कमर्शियल काम मिल रहा था, जैसे स्केच, पोर्ट्रेट वगैरह, मैं वो कर रहा था मैं, क्योंकि दिल मेरा मुतमईन नहीं हो रहा था। जी, अच्छा, वैसे सिंध के वज़ीर ने भी इस मामले पे 2 रुकनी कमेटी बनाई है, क्या इस कमेटी से आपने कोई राब्ता किया है? सैफी, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं उसमें से भी जी सर आ रही है। अच्छा, तो सैफी आप मुझे ये बताइए कि आपसे कोई राब्ता नहीं कर रहा, फ्रेयर हॉल वाले भी राब्ता नहीं कर रहे और आपसे कमेटी जो है वो भी राब्ता नहीं कर रही, तो अब आपका क्या मुतालबा, आप चाहते क्या हैं ये बताएं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे तो उठा दिया ना मामला, उससे चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। तो आप ये बताएं, आप व्हाट डू यू वांट राइट नाउ? सर, मेरा सिंपल मुतालबा है, मुझे पेंटिंग मुझे वापस मिलनी चाहिए और ये 7 सालों तक जो उन्होंने मेरी पेंटिंग के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया है उसका हक मुझे मिलना चाहिए उसकी रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका ऑनर मैं हूँ पेंटिंग। और मेरे ख्याल में शायद इन्होंने कई और ड्रामों में भी इन्होंने शूट करवाया हो, ये मेरी पेंटिंग से कमाया हो। ये तो मैंने एक ड्रामे में देखी है ना इसकी सीन, ये कभी मैं कभी तुम। अच्छा, चलिए, वील ट्राई कि हम ऑन बोर्ड किसी को ले सके। आपका शुक्रिया सैफी सुमरो, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्डिक्ट। इस वक्त जो है आज के पहले से जो है वो सिर्फ एक वर्डिक्ट सामने आ रहा था। हमने कोशिश की कि हम दोनों के वर्डिक्ट सामने लाएं और अब ये आप जो देखने वाले हैं वो फैसला करें। मीनवाइल हम अभी भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेयर हॉल की इंतज़ामिया से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें ये यहीं पे मौजूद थी, इनको बताया गया था, ये लेके नहीं गए। सैफी सुमरो कहते हैं कि इनको ये बताया गया कि ये चीज़ चोरी हो गई थी और जिन्होंने इनको बताया उनका तो नाम वगैरह भूल गए। लेकिन लेट्स सी कि अगर इस पर कोई रिएक्शन है तो हम ज़रूर इस पर फॉलो अप करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल जो है वो अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और सखर में इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस तरीके से सखर वासी आज के इस नहायत अहम और ख़ूबसूरत फजीलत वाले दिन को मना रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, हम ब्यूरो हेड सखर, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शाहिद, बताइए। जश्न ईद मिलादुन नबी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जश्न विलादत बासादत आज पूरे मुल्क की तरह सक्खर में भी भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। बड़ा जुलूस जो है वो निकाला जा रहा है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी की सरबराही में बात कर लेते हैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब से। कितना बड़ा दिन है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का दिन दुनिया की तारीख़ का सबसे अहम और यादगार दिन है, जिसमें मोहसिन इंसानियत फ़ख्र मौजूदात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और आपकी तशरीफ़ आवरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आलम के लिए, ख़ास तौर पर इस उम्मत के लिए नेमतों और रहमतों के दरवाज़े खोल दिए। आज का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आप ही की बरकतों से और इस दिन की बरकतों से अल्लाह ने हमें दीन दिया, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना विसाल, अपना इरफान अता फ़रमाया और आज के दिन की बरकतों से अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता फ़रमाया। इसलिए इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जिस कदर शुक्राना अदा किया जाए, शुक्रगुजारी की जाए, कम है। और आज का दिन हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफ़िक़ हो जाए। और एक ख़ास बात ये कि इस माह रबीउल अव्वल में ख़त्म नबुव्वत से मुतल्लिक़ गोल्डन जुबली मुकम्मल हो गई है और आज का दिन, आज का ये महीना, ये सितंबर का महीना भी एक ख़ास पार्लिमानी तारीख़ का। सक्खर से ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली जो है वो हमें बता रहे थे कि सक्खर में किस तरीके से ईद मिलादुन नबी का आज आगाज़ हुआ है और बिल्कुल इसी तरह फ़िरोज़वाला में भी एहतमाम होता है। सोनिया, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। तो इस तरह फ़िरोज़वाला में जो है एक तो 36 पाउंड वज़नी केक काटा गया और इसके साथ साथ एक वसी लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। तो हमारे नुमाइंदे वहाँ से मौजूद हैं, अली राना, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अली राना, आगाह कीजिए। आज ही बिल्कुल मुल्क भर की तरह फ़िरोज़वाला में भी ईद मिलादुन नबी जो है वो शयान शान तरीके से मनाया जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं जो यहाँ पर लंगर का वसी इंतज़ाम करते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरी जो है वो यहाँ पर लंगर खाने आते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हुज़ूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जहाँ जश्न हर तरफ, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती हर कोई कर रहा है और इस खुशी में सारे लोग दूसरों को शामिल कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ फ़िरोज़वाला में, रचना टाउन में, पंपाला बाज़ार में क़िबला सदाक़त शाह साहब एक वसी ज़ियाफ़त मिलाद का अहतमाम करते हैं। यहाँ 25 मन से ज़ायद गोश्त का इंतज़ाम किया जाता है। सुबह नाश्ता जो है पायों के साथ होता है और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में उस शाकान मुस्तफ़ा को बड़े नज़्म के साथ, तरतीब के साथ बिठाकर उनको ज़ियाफ़त मिलाद पेश की जा रही है। दुरूद व सलाम का साथ जो है वो अहतमाम किया हुआ है, दुआ के साथ सारे इख्तिताम करके उठ के जा रहे हैं। तो ये सारे अहले इलाका जो है वो उसमें शामिल होते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि सुबह के वक्त केक काटा जाता है और उसके बाद यहाँ नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है और इसके बाद जो है वो खाना भी यहाँ पे सर्व किया जाता है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर शरीक होते हैं। फ़िरोज़वाला से ये मनाज़िर देख रहे थे। आज पूरा दिन ही हम ये मनाज़िर पूरे मुल्क भर से देखेंगे, जहाँ पे दिन भर इसी तरीके का इंतज़ाम किया जाएगा। गली गली चरागा भी किया जाएगा रात में और आज दिन भर कहीं पे नज़र न्याज़ की महफ़िल होंगी, लंगर की तक़सीम होगी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आज उस शख्सियत के मौलूद का दिन मनाया जा रहा है कि जिसकी खातिर ये दुनिया और ये कायनात खल्क़ की गई है। जी, सिर्फ ये नहीं कि लंगर ये सिर्फ बाहर ही तकसीम हो, बल्कि घरों में भी ये सिलसिला जारी और सारी रहता है। घरों में भी महफिल मिलाद जो है वो मुनक़्क़िद की जाती है। घरों में भी खाने बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और ख़वातीन की महफिलों का इंतज़ाम होता है, क्योंकि बाहर ज़रा इतना पॉसिबल नहीं होता ख़वातीन का निकलना। तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो कि अपने घरों में
باقاعدہ خواتین کی بڑی بڑی محفلیں جہاں پر بچے بڑے بیٹھ کر میلاد پڑھتے ہیں، نیاز تقسیم ہوتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف تقاریب کا سلسلہ بھی، سرکاری غیر سرکاری تقاریب کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہی رہتا ہے۔ تو اب ہم شو کے آخر جو ہمارا جو ہے اختتام جو ہے اس کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہماری نعت خواں ہمارے ساتھ ہے مریم بختیار، ان سے ہم ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ایک اور کلام ہمیں ہدیہ کرتی جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔